السلام علیکم، میں ہوں شیرین زادہ اور آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں چترال۔ چترال میں چونکہ فیسٹیول ہے، ایک چلم جوش ہے تو وہ مئی میں ہوتا ہے، پھر جون میں، اور مختلف یہ تقریباً اس سال کا یہ آخری ایونٹ ہے تو اس میں کافی رش ہوتا ہے، اور یہ کیلاش قبیلے کا منفرد ایک ثقافت، ایک فیسٹیول ہے، تو ہم نے آپ کو لے جانا ہے۔ یہاں سے ہمارا سفر شروع ہے، تو میرے ساتھ رہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی سے اچھی جو شکل ہے، ثقافت ہے کیلاش قبیلے کا، وہ میں دکھا سکوں، تو میرے ساتھ رہیے۔ چلتے ہیں کیلاش۔ ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اسلام آباد سے آتے ہوئے موٹر وے پر، اگر آپ موٹر وے سے آتے ہیں تو اسلام آباد سے تقریباً 1.5 گھنٹے میں چکدرہ، اور پھر چکدرہ سے سفر جو ہے نا وہ آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ سوات سے آتے ہیں منگورہ سے تو تقریباً 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہ اب چکدرہ سے ہمارا سفر کا آغاز ہو گیا ہے، ہمارے سفر جاری رہے گا۔ مین جو مین جو دیر اپر خاص اور چترال کا جو روڈ ہے اس پر ہم رواں دوا ہیں۔ اس وقت ہم لواری ٹنل بالکل کراس کرنے لگے ہیں اور ہم یہاں پہنچے۔ تقریباً منگورہ سے ہم 3 گھنٹے میں یہاں پر 3 گھنٹے نہیں تقریباً 3.5 گھنٹے۔ روان شو، مہربانی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو برف پڑی ہے، تقریباً کوئی 7 انچ تک برف پڑی ہے۔ تو اب ہم لواری ٹنل کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہو رہے ہیں، اور کافی دھند ہے، لیکن دھند اس طرح ہے کہ خطرناک نہیں ہے۔ بہرحال اندر کا سفر بس ایک سیم ہی ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تقریباً کوئی 13 کلومیٹر ہے، یہ 8 کلومیٹر یا 9 کلومیٹر ایک ہے، اور اس کے علاوہ 3 کلومیٹر پھر دوسرا ہے، تو یہ 12 کلومیٹر کے قریب ہے۔ تو آپ کو جب یہ ٹنل ختم ہوگا تو پھر ہم آپ کو ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ ہم ٹنل سے باہر نکل آئے ہیں، اور تقریباً کوئی یہ 8 کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہے، 6 منٹ کی منگے اور 6 منٹ میں جو ہے نا یہ ہم نے یہ فاصلہ طے کیا۔ اب دوسرا ٹنل جو ہے نا وہ شروع ہوگا، اور اس کو ہم یہ چیک پوسٹ ہے۔ السلام علیکم جی، خیر ہے جی، ہم منگو جی جرنلسٹان ہوں، آؤ جی آؤ، مہربانی۔
ہاں یہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو دونوں سائڈوں پر برف ہے اور یخ بند ہے. یہاں پر گاڑی احتیاط سے اپنے چلانی ہے کیونکہ یہاں گاڑی جو ہے نا بالکل کنٹرول میں نہیں رہتی. آپ کو تھوڑا سا یہاں احتیاط کرنا پڑے گا. اور اگر آپ دیکھیں تو اس پر میرے خیال میں یہاں کی جو اہلکار ہے اس نے مٹی وغیرہ بھی ڈالی ہے, ریت, تاکہ یہ جو سلیپی ہو وہ ختم ہو جائے. تو یہ 2-3 موڑے ہیں اور اس کے بعد دوسرا ٹنل شروع ہوگا. تو وہ تھوڑا مشکل ہے. بہرحال ٹھیک ہے, کوئی ایسی ایشو نہیں ہے, برف موجود ہے, لیکن احتیاط سے بریک سے زیادہ محبت نہیں کرنی. گاڑی کو انجن اور گیئر سے رکوانے کی کوشش کرے. تو باقی بہترین ہے, کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ مشکل ہو. عام ڈرائیور, عام لوگ, سیاح جو بھی آتے ہیں جو ڈرائیونگ کر سکتے ہیں وہ اس کو آرام سے چلا سکتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ تھوڑا احتیاط. ابھی تقریباً ہم جو دوسرا ٹنل ہے اس میں ہم داخل ہوں گے تھوڑی ہی دیر میں, اور وہ ٹنل آپ کو ہم دکھائیں گے. تقریباً وہ 3-4 کلومیٹر ہے. تو یہ 2 ٹنل پر مشتمل ہے اور یہ 2 ٹنلوں کا فاصلہ جو ہے نا تقریباً 12 کلومیٹر ہے. یہ 1970 میں اس پر آغاز ہوا اور ابھی تک یہ کمپلیٹ نہیں ہے. اس میں تعمیراتی کام تاحال جاری ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے. جی. اور یہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ دسمبر سے لے کر جنوری, فروری, مارچ تک یہ چترال پاکستان کے جو حصہ ہے اس سے کٹا ہوا کرتا تھا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے یہ بالکل شدید برف باری میں بھی یہ سفر اس ٹنل کے ذریعے جو ہے نا وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ گاڑیوں کی آمد و رفت جاری رہ سکتا ہے. تو آگے ملتے ہیں. جی اس وقت میں کیلاش ویلی پہنچ چکا ہوں بمبوریت میں. یہاں ہم نے رات گزاری. کافی سرد رات تھی لیکن بہترین رات تھی. اور آج یہاں پر جو فیسٹیول ہے اس حوالے سے جانیں گے. محمد اکرم ہمارے ساتھ ہے, ان سے جانتے ہیں کہ اس فیسٹیول میں کیا کیا ہوتے ہیں اور اس فیسٹیول کی اہمیت کیا ہے. سال میں نے یہ سنا ہے کہ سال کے آخر میں بھی ہے اور سال کی شروع میں بھی ہے. تو اس حوالے سے جانتے ہیں. اکرم حسین صاحب, آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں, آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو فیسٹیول ہے اس میں کیا کیا تقریبات ہوتے ہیں؟ دراصل جو ہے نا یہ ہمارے ریلیجیس فیسٹیول ہے. اس میں ہمارے جو ہے نا ایک تو ہم آنے والے سال کو پریڈکٹ کرتے ہیں, ایک جو ہے نا سال کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہے ان کی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تھرو دا سیکریفائس. اور یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ کوئی خاص کمرشل فیسٹیول نہیں ہے, یہ ہمارا ریلیجیس فیسٹیول ہے. تو اس میں جو ہے نا ہمارے ڈانس ہوتی ہے, گانا گاتے ہیں, پریئرس ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس میں مختلف قسم کے پارٹس جو ہے نا ہمارے آج آپ دیکھیں گے آگے جو ہمارا فیسٹیول جاری ہوگا وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بچیاں جو ہے نا وہ لڑکے بنیں گے, لڑکے جو ہے نا لڑکی بنے گی. اس طرح کے کچھ جو ہے نا ایک پارٹس ادا کریں گے. ماسک پہنیں گے, ماسک پہننے کے بعد وہ جو ہے نا گانا گائیں گے اور ڈانس کریں گے. اور اس میں جو ہے نا ہمارے 22 تاریخ کو جو ہمارے ایک دن ہوتا ہے جس میں ہم کیلاش کے مطابق ہم جو ہے نا زیادہ سولر سسٹم پہ ہم وہ کرتے ہیں, سن کو ہم جو ہے نا دیکھنے کے بعد ہمارے تمام فیسٹیوٹیز اور ہمارے رسومات ہم ادا کرتے ہیں. تو 22 تاریخ کو ہمارے بلیو کے مطابق سورج اپنے ہی گھر سے نکل رہا ہے تو وہ ہمارے سال کا شروعات ہوتا ہے, یہ ہمارے نیا سال شروع ہوگا. تو نئے سال میں ہم لمڑی کے ذریعے, لمڑی جو ہے نا کلیور جانور ہے, اس کو ہم اپنے بل سے نکالنے کے بعد اس کو ادھر ادھر بگائیں گے اور اس وقت ہم پریڈکٹ کریں گے کہ یہ سال کس طرح اچھا ہوگا, برا ہوگا, سرد ہوگا یا گرمی ہوگی. یہ تمام چیزیں ہم اس سال جو ہے نا یہ 22 کو ہم پریڈکٹ کریں گے. اور یہ کن کن وادیوں میں یہ جو تقریبات ہے وہ جاری رہتا ہے؟
یہ تقریباً سارے تینوں وادیوں میں تھوڑا ٹائم کا فرق ہے. آنے والے جو ہے نا رمبور میں ابھی شروع ہے آلریڈی, 4 دن گزر گیا ہے, اور کل جو ہے نا آج ان کا جو ہے نا وہ ہمارے خاص دن جس پہ ہم 3 دن ہم بند ہوتے ہیں, اس میں ہمارے سیکریفائس کرتے ہیں, ہم کسی اور کو ٹچ بھی نہیں کرتے. یہ ہم رمبور میں آج شروع ہے. بمبورید کو 18 سے 20 تک ہوگا, اور بریر میں جو ہے نا وہ تقریباً 17-18 جو ہے نا بریر میں ہیں. تو انہی دنوں میں سارے تینوں ویلیز میں ہمارے یہ فیسٹیولز جو ہے نا ہوگا. بہت شکریہ, آپ نے اکرم حسین کی باتیں سنی, تفصیل سے انہوں نے آگاہ کیا کہ یہاں پر کیا کیا تقریبات ہے, کیا کیا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس میں 1-2 دن ایسے ہے کہ وہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑے سے کمرشل ہے. وہ مطلب عام جو پاکستانی ہے یا غیر ملکی ہے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں اور وہ یہاں مطلب اس فیسٹیول کو دور سے انجوائے کر سکتے ہیں. تو سب کے لیے دعوت ہے اگر وہ آنا چاہتے ہیں, لیکن سر ضرور ہے اپنے آپ کو سردی سے بچانا ضرور, گرم کپڑے, گرم کھانے وغیرہ چیزیں, جوتے وغیرہ آپ نے لانا ہے تاکہ آپ سردی سے محفوظ ہو. باقی یہاں پر تمام چیزیں, تمام جو یہاں پر کیلاش قبیلے کے جو کلچر ہے, جو ثقافت ہے, وہ یہاں پر موجود ہے. اس وقت ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں جہاں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. یہاں پر جو فیسٹیول ہے اس مقام پہ ہم پہنچ چکے ہیں. خواتین ہیں ان کا علیحدہ ہے اور لڑکوں اور مردوں کا جو ہے نا یہ علیحدہ ہے. تو یہ سیاح آئے ہوئے ہیں کچھ, تو اس طرف اگر ہم دیکھیں تو خواتین کا علیحدہ پروگرام ہے. جی اس وقت میں بمبورید میں موجود ہوں اور چموس فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریبات جاری ہے. میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خواتین جو ہے نا وہ اپنے مخصوص انداز میں جو ناچ گانا ہے وہ کر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ سال میں سال کے آخر کا فیسٹیول بھی ہے اور سال کے آغاز کا بھی فیسٹیول ہے. یعنی 22 تاریخ کو ان کا نیا سال شروع ہو جاتا ہے, تو اس حوالے سے ان کا یہ نیا فیسٹیول ہے. اور سال کے اختتام پر اس کا جو ہے نا وہ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا سال کے آخر میں یہ ہم مناتے ہیں تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے اور جو چیزیں ہمیں دی ہے ہم ان کی شکر گزار ہیں. تو یہ ویلکم بھی ہے اور الوداعی بھی ہے. تو کافی مطلب اس میں خواتین اور بچے بڑے سب آتے ہیں اور یہاں پر مخصوص جگہ پہ وہ ناچتے ہیں. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اس میں ڈول نہیں ہے, مطلب یہ سادہ خواتین جو ہے نا وہ گاتی ہے اپنے مخصوص انداز میں. اور اس کے جو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عبادت کا اس کا تہوار ہے. اس میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں یہ جو ان کا تہوار ہے یہ کافی مذہبی ہے, اس میں زیادہ کمرشل نہیں ہے. یہ جو ناچ گانا ہے یہ بہت کم ہی ہوتا ہے. اگر اوپر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں مرد جو ہے نا وہاں پر لگے ہوئے وہ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ مطلب الوداع بھی ہے, سال کے آخر میں بھی ہے اور سال کے آغاز میں بھی. یہ دونوں طرح کے جو ہے نا اس کا جو چموٹ فیسٹیول ہے اس میں تقریباً مختلف فیسٹیول ہے اور یہ تینوں وادیوں میں جو ہے نا منعقد کیا جاتا ہے. 22 تاریخ کو ان کا نیا سال شروع ہوگا تو وہ ویلکم کرتے ہیں نئے سال کو بھی.
مہمانوں کی شکل میں لوگ آ رہے ہیں اور کافی انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر حاجی صاحب موجود ہے. حاجی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سے. حاجی صاحب بادر علی حاجی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا یہ سب کچھ؟ بہت اچھا لگا. یہ تو بس ایک ڈفرینٹ ان کا مختلف کلچر ہے. اچھا, تو یہ ایک نیا تجربہ ہے ہمارے لیے. یہ اچھا ہے, مطلب یہ کہ ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں. اچھا, اور وہ بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہاں پر کچھ غیر ملکی دیکھے کہ نہیں؟ ہاں, غیر ملکی بھی ہے. ایک آسٹریلین عورت آئی ہے. اچھا, یہ ترکی سے بہت سے لوگ آئے ہیں. اچھا, ٹھیک, غیر ملکی آئے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. جاتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں برف سے ڈھکے پہاڑ, خوبصورت نظارے, اور اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ کھڑے ہیں تماشا کر رہے ہیں. نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لڑکوں کا ڈانس جاری ہے. یہاں پر مطلب مرد ناچتے ہیں, اور دوسری طرف اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر خواتین ناچ رہی ہے. تو دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہے اور کافی مطلب جوش خروش ہے. یہ اصل میں ہے ان کا سال کو, نئے سال کو خوش آمدید, اور جو جانے والا سال ہے اس کو الوداع کہنا ہوتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف لڑکا لڑکی, اس میں مرد خواتین اور بچے بڑے سبھی مطلب ناچ سکتے ہیں. اور وہ یہاں پر آ کے, یہ جو جگہ ہے خاص کر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ان کی مذہبی جگہ ہے. یہاں پر مطلب یہ کا جو ناچ گانا ہے وہ مذہبی طور طریقے سے جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے. تو کافی تعداد میں سیاح یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, اور سیاح کافی جو ہے نا وہ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں. تو کافی خوشی کا اظہار یہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ ان کی جو رسومات ہے یہ 22 تاریخ تک جاری رہے گی. 22 تاریخ کو ان کی نئی سال کا پھر آغاز ہوگا, اور نئی سال میں پھر ان کی باقاعدہ طور پر جو آغاز ہوگا یہ پر تقریبات جو ہے نا پھر ختم ہو جائیں گے. تو اسی طرح یہ ہے, اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کیا کیا رسومات, کیا کیا تقریبات ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں.
جنرل صاحب آج ہمارا مکان ہے ٹھیک ہے سر اچھا سر بالکل ٹھیک سر تو یہ جو یہ بالکل پیک ہوتا ہے. اچھا اس کا وہ کور آ جائیں سائڈ کا ادھر آ جائیں. جی اچھا آگے سر. تو سر یہی وہی ٹپیکل گھر ہے سر. اور اس کو جو ہے نا سر اس کا پہچان یہ ہے کہ اس زمانے میں جو بھی گھر بنتا تھا سر وہ فٹ کا حساب نہیں تھا, ہاتھ کا تھا. 12,000 پہ 12 ہاتھ, ادھر سے بھی 12 ہاتھ ہے, اس سائڈ بھی 12 ہاتھ ہے. ہر ایک کلاشا گھر میں ایک الگ قسم کا ایک ٹریڈیشن پایا جاتا ہے. اس کے مطابق جو ہے سر اس پہ تو آگ جلاتے ہیں, اس کا دھواں ادھر سے ہوتے آؤٹ ہوتا ہے. پاک جگہ ہے. جی سر. اسی لیے جو ہے سر کوئی بھی خاتون اگر ادھر جانا چاہے تو اس طرح ٹرن کر کے ادھر جائے گی, ادھر سے ٹرن کر کے ویسا کر کے جو ہے سر پانی پیے گی. اٹ مینس کچھ پیوریشن کی بات ہو رہی ہے سر. لیڈیز ان پیور, جینٹس پیور, ایسا کچھ قانون بہت پرانا چل رہا تھا سر. آج کل بھی یہ ہم اس کو اونجسٹا بولتے ہیں سر. چلتا ہے سر, آپ دیکھ سکتے ہیں سر اس میں وہ بلڈ بھی تھرو کیے ہیں سر. تو اس کو جو ایک اسپریچول پاور مانا جاتا ہے سر, اس لیے اس کے اوپر کلچر میں آتا ہے. کیونکہ ہم غم خوشی میں یہی ذبح کرتے ہیں. جب کوئی بندہ مر جاتا ہے 40-50 بکرا ذبح کرتے ہیں, اور جب کوئی شادی کرتا ہے تو اسی وقت بھی جو ہے نا سر یہی وہی کرتے ہیں. یہ کس طرح دے رہے ہیں کیٹ صاحب؟ یہ سر اس میں جو نا 600 سال پرانا ایک گریو یارڈ ہے. تو ہم اپنی زبان میں اس کو منڈو جو بولتے ہیں. تو منڈو جو مینس گریو یارڈ. اور اوپر جو رکھے ہیں یہ 600 سال سے زیادہ پرانا بتایا جاتا ہے. آج کل ایسا کوفن بناتے ہیں, پھر اس پر ڈال کے زمین میں بری کی جاتی ہے. اور بری کرنے کے ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ان کو اوپر رکھتے تھے تو ان کے ساتھ اس زمانے میں اینٹیکس بھی رکھتے تھے. جو اس زمانے کے اینٹیکس کافی مہنگے ہوتے تھے, تو کچھ افغان لوگ ادھر تھے وہ چرا کے لے جانے لگے. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اس طرح کی بونس وغیرہ بھی چرا کے لے جانے لگے. تو اسی لیے جو ہے ایسا کوفن بناتے ہیں, پھر زمین میں دفناتے ہیں. اور زمین میں دفنانے کا جو ڈائریکشن جو ہے وہ مسلمانوں کو شمالاً جرمن ہے, اور کلاش کا جو ہے وہ ویسٹ اینڈ ایسٹ ہے. تو ایسا کر کے جو اس زمانے میں اوپر رکھتے تھے, اور اسی انداز سے جو آج کل زمین میں دفناتے ہیں. اور جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کو 2 یا 3 دن اسی بڑا حال میں رکھتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں. اور 3 ویلی سے بمریت ڈیڈیڈ اس کے پیچھے, یہ بمریت ویلی اس پارٹ کے پیچھے جمہور ہے. اور انہی 3 ویلیز کو آج سے 40 سال پہلے کافرستان کہا جاتا تھا. تو انہی 3 ویلیز سے جو ہے 1500-2000 لوگ آتے ہیں, اور پھر لیڈیز جو ہیں اور ریلیٹیوز وہ روتے ہیں, اور باقی جو دوسرے ویلی سے آتے ہیں وہ ڈانس کرتے ہیں 2-3 دن. اور فی ڈیتھ کا 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے. اس کے بعد پھر ادھر لا کے آج کل دفناتے ہیں. ادھر جو ہے نا کسی کی فوتگی ہو جائے تو 7-8 لاکھ روپیہ لگتا ہے, جو کہ غریب آدمی کے لیے بہت زیادہ ہے. بالکل سر بہت زیادہ ہے. اور یہاں پر میں نے مقامی لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوت بھی جب ہو جاتی ہے تو اس پر بہت فوتگی کے اوپر بہت پیسہ خرچ ہے, ہمارا اور وہ قرضے میں آ جاتے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ جو 7-8 لاکھ روپے جو خرچ کرتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اسلام میں یہ ہے کہ 40 دن بعد جو ہے نا مرنے والے کے لیے کچھ صدقہ دی جاتی ہے. تو اسی طرح جو ہے نا ہمارے کلاشے لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ سب کو بلا کے اس کے لیے صدقہ دیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا اس پہ زیادہ خرچہ آتا ہے. اس لیے ہمارے لوگ زیادہ غریب ہوتے جا رہے ہیں. انکم جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے, پھر قرضہ لیتے ہیں, وہ قرضہ ختم ہوتا ہے, پھر کسی کا ڈیتھ ہو جاتا ہے. تو یہ آج کل پاپولیشن زیادہ ہو رہے ہیں تو خرچہ بھی زیادہ آ رہا ہے. سر تو ادھر بھی کچھ ہسٹوریکل جگہ ہیں وہ بھی تھوڑا دیکھیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اوپر جو رکھے ہیں یہ اس زمانے کے ہیں. تو یہ جو چارپائی جو نظر آتے ہیں یہ ریسنٹلی جو ڈیتھ ہو چکے ہیں یہ انہیں کے ہیں. اور چارپائی جو نظر آتا ہے یہ اسی بندے کا ہے جس پہ ڈیتھ ہو گیا ہو. تو ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہم چارپائی گھر میں نہیں رکھ سکتے, ادھر لا کے الٹا کر کے گریو کے اوپر رکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ میری دادا کی ہیں. تو یہ واز 125 ایئرز اولڈ, 1 سال 125 سال اس کا تھا, 125 سال. تو ہمارے یہاں ایوریج ایج جو ہے وہ 95 سال ہے. پاپا جی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس زمانے میں جو ہے نا وہ لوہے کی کیل نہیں ہوتے تھے اور لکڑی کی کیل سے جوڑتا تھا.
चारों तरफ जॉइंट्स जो थे वो लकड़ी के कील होते थे, ऊपर तख्ता होता था, उसके ऊपर पत्थर, तो पत्थर और तख्ता जो है ना आसानी से हटा के चीज़ें ले जाते थे, तो इसलिए जो है ज़मीन में करना था। और इसके अलावा ये दरख्त आप देख सकते हैं 1000+ ओल्ड। तो इसका मैं इसलिए प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि मैं तो नहीं दिया हूँ, कुछ जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना पिछले साल आए थे, तो उन्होंने इसको एनालाइज किए थे, उसके बाद फिर उन्होंने बताया था कि ये 1000+ ओल्ड ये दरख्त जो पूरे बुमरेत में बड़ा दरख्त है, ये सबसे बड़ा है। और इसके अलावा जो है ना पीछे एक ग्रेड है स्पेशली, ये एक फार्मर था, इसका नाम था जॉर्डी। तो ये बंदा जो है ये भी हिस्ट्री है यहाँ की। हाँ, तो ये बंदा जो था ना, ये इसका नाम था जॉर्डी था। तो ये 1992 में इधर आया था, आके जो है ना घर बना के रह रहा था, 8-10 साल इधर रहा था और कन्वर्ट टू कैलाश हुआ था। 2002 में जो है इसका मर्डर हुआ, किसी ने इसके घर में जाके इसको तलाशा दिया, वही कैलाश बन के। तो इसलिए जो है हमारे कैलाश लोग जो है इसको अपने रिचुअल्स के मुताबिक 3 दिन रख दिए और जो भी रसूमात है अदा करने के बाद फिर लाके इसको बना दिया। और अभी रिसेंटली कुछ 15-20 दिन पहले हमारे वो जो गाना है ना कौन सी बीवी शेरी सर वो इधर वो इधर आगे गाया था। अच्छा इधर ये दरख्त उसमें है। अच्छा जाते हैं तो मुझे थैंक यू सो मच सर, मैं मशकूर हूँ सर। बंडल आते हैं तो वो 2 साल में बन गया। इसी तरह ये वो लेडीज आ गए, वो तो अभी तक आई। कम्युनिटी के रिक्वेस्ट से ही वॉलंटियर्स ने ये प्रोजेक्ट भी, ये सबसे मेगा प्रोजेक्ट था उनका, और वैसे तो उन्होंने 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इन्होंने मुकम्मल किए थे। तो ये आखिरी जो प्रोजेक्ट था, जो कैलाश कम्युनिटी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे लिए एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जहाँ पे हम अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करेंगे और हमारे जो एजुकेशन और हेल्थ को भी प्रमोट करेंगे। तो इनमें मेन 3 टारगेट्स हैं। एक म्यूज़ियम है जिसमें कैलाश कल्चर की चीज़ें तहफ़्फ़ुज़ की गई है। दूसरा जो है ना स्कूल है, और इस साइड पे हमारे पास हॉस्पिटल है। तो ये जो है ना 2004 में कंप्लीट हुआ था। 2005 में इस हिस्से को हमारे डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूजियम्स के साथ एफिलिएट किए हैं, और बाकी जो पोर्शन है, स्कूल है और हॉस्पिटल है, हॉस्टल है, रिसर्च सेंटर, ये सारे जो है ना अभी भी कम्युनिटी के हाथ में है। तो ये 2004 में कंप्लीट हुआ था। और फाइनेंस इसके लिए जो हेलेनिकेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ग्रीस, उन्होंने फंड दी थी, और ग्रीक वॉलंटियर जिन्हें वो सुपरवाइज कर रहे थे। कैलाशा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है कैलाश वेलफेयर सोसाइटी, उसके साथ साथ जो है ना मिल के इन्होंने ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए। मॉडल है कैलाश लोग जो है ना अपने एक क्लैन सिस्टम है हमारा, एक ही क्लैन का जो है ना एक टेम्पल होता है। यहाँ इन बुमरेत वैली में 8 टेम्पल्स है। इनका मतलब ये है कि 8 क्लैन्स यहाँ पे अब आते हैं। कैलाश लोग एक क्लैन आपस में शादियाँ भी नहीं करते, दूसरे क्लैन से शादी कर लेते हैं। तो हर एक क्लैन का अपना ही जो है ना टेम्पल होता है जहाँ पे कैलाश लोग अपनी मजहबी रस्मात अदा करते हैं। उसमें फेस्टिवल्स के कुछ हिस्से जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू जो रस्मात होते हैं वो टेम्पल के अंदर मनाते हैं। वैसा डांस वगैरह जो है ना वो फिर उनके लिए अलग जगह है। तो ये जो है ना उसके एक मॉडल है। ये ओरिजिनल पिलर्स हैं और वो दरवाज़ा है। 2006 को मुशर्रफ साहब के फंड से यहाँ पे कुछ टेम्पल्स नए बना रहे थे। बरेली में भी बनाए कुछ 2 से 3, और यहाँ भी रंगूर में भी। तो हमारे पास वो बंदे थे जो ये बना सकते थे, तो हमने बना के तैयार करके दे दिए, और पुराने हमने कलेक्ट किए। ये 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। और ये कुछ शॉल्स हैं, ये सेरेमोनियल शॉल्स आप कह सकते हैं। इस शोकेस में आप देखें कि हमारे ख़वातीन कैसे यूज़ किया करते थे पहले, आजकल इनमें भी चेंजेस आई है। ये सारे हैंडमेड वुलन जो है ना शॉल से और बेल्ट से। एक प्रोफेसर विजिट किया था
اٹلی کا, انہوں نے یہ تصویریں نکالے تھے. اور یہ ہمارے یہاں پہ جو ڈریس ہے یہ شیپرڈ کا ڈریس ہے, اور یہ بچے کا ہے, یہ فیمیل کا ہے, یہ لیدر شوز ہے. کیلاش لوگ یہاں پہ جو ہے نا اپنے سروائیولز کے لیے ہینڈ میڈ چیزیں استعمال کیا کرتے تھے, کیونکہ ایک تو یہاں سے جانا ہوتا تھا اپر دیر کچھ چیزیں لینے کے لیے, چترال میں بھی کوئی مارکیٹ خاص نہیں تھا تو یہ چیزیں نہیں ملتے تھے, وہ وہاں جا کے جو ہے نا وہ خرید کے لاتے تھے, کم از کم 2 دن وہ جو ہے نا پیدل جاتے تھے آتے تھے. تو یہاں پہ یہی چیزیں جو ہے نا وہ بنا کے پھر اپنے جو ہے نا سروائیولز کے لیے استعمال کرتے تھے. اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے سیریمونیل ڈریس ہے بچے کا. بچے جب جو ہے نا ایک ٹین ایج میں پہنچ جاتے ہیں, ہمارے یہاں پہ مین سیریمونی ہے, اس سیریمونی سے پہلے جو ہے نا کچھ ریسٹرکشنس ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا ایک تو ان کو مذہب کے بارے میں زیادہ تر نہیں بتاتے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جگہ ہیں وہاں پہ وہ نہیں جا سکتے. جب ہم اس ڈریس کو ہم پہناتے ہیں, اس سیریمونی کے ہم کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک دفعہ جو پیرنٹس ہیں وہ لے کے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں ریلیجن کا, اور آپ جو ہے نا اس کو اوبے کریں گے. اس کے بعد اور بچے کتنے ایج کے ہوتے ہیں جب انہیں 3 ایج کے. جی اب یہاں پہ کچھ وہ دیکھیں, کچھ لوگ رہ گئے وہ ان ویلیز کی طرف ہیں. یہاں ویلیز میں جو کچھ غاریں ہیں, ان غاروں میں رہا کرتے تھے. جب حالات ٹھیک ہو گئے, اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے آ کے ان تینوں ویلیز کو ڈیولپ کی ہیں, تو اس وقت جو ہے نا ٹائم نہیں ملتا تھا کھدائی کے لیے. تو جب لے کے آتے تھے لاش کو گریو یارڈ میں رکھتے تھے اور پھر بھاگتے تھے اس طرح کے کوفنز بنا کے. ویسا ہمارے چترال اور نورستان یا کشمیر کسی علاقے میں بھی آن دا گراؤنڈ جو ہے نا کوفنز موجود نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ کیلاش لوگ کبھی آن دا گراؤنڈ نہیں رکھتے تھے, وہ انڈر گراؤنڈ دفنایا کرتے تھے. جی اور یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گے. یہ جو اسٹیچوز ہیں یہ ماڈلس ہیں, یہ 2 اوریجنل ہیں. اسٹیچو جو ہے نا دراصل ایک کاسٹلی کسٹم ہے, یہ کیلاش کے بھی نہیں ہے, اڈاپٹیڈ کلچر ہے. یہ جو وہ لوگ جو افغانستان کو چھوڑے تھے 2300 سال پہلے آ کے یہاں پہ چترال میں آئے, وہ لوگ اس کسٹم کو اون کیے, کیونکہ وہاں پہ ہم 2 قوم کے لوگ آباد تھے, ایک ریڈ اور بلیک کافرز کے نام سے یاد کیا کرتے تھے لوگ. تو کیلاش لوگ جو ہے نا وہ یہ کسٹمز جو ہے نا یہ اسٹیچو کسٹم نہیں کرتے تھے, وہ جو ریڈ کافر سے وہ کرتے تھے. تو بعد میں جب 1895 کے بعد وہ ان کو کنورٹ کی گئی, تو کچھ چیزیں انہوں نے پھر ہمارے کیلاش کو جو ہے نا دے دی ہیں کہ آپ ہمارے ان رسومات کو ادا کریں, کیونکہ ہم لوگ ان کو نہیں کر سکتے. تو ہمارے لوگ کچھ لوگوں نے وہاں سے جو آئے ہیں وہ لوگ جو ہے نا یہ ان چیزوں کو جو ہے نا اسٹیچوز بناتے تھے. جی یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ پروفیسر وزٹ کیا ہے ناروے کا, مارگن اسٹائن, اس کی اپنی بھی تصویر ہم نے لگا دی ہے. 2016 کو نرویجین ایمبیسڈر وزٹ کیا, انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کیا. آرٹیکلز بھی ہیں اور تصویریں بھی ہیں, اور ہم نے یہاں پہ اس سیکشن پہ لگا دی ہے. اگر کوئی جانا چاہے تو آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھو یہ کچھ ایرو ہیڈس ہیں, ویپن یوز کیا کرتے تھے. اور یہ ویپنز جو ہے نا یہ برٹش پیریڈ میں یہاں پہ لوگ جو ہے نا اپنے ڈیفنس اور ہنٹنگ کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ ہنٹنگ ماسک ہے جو ہمارے یہاں پہ جو وہ ہے نا ہنٹرز, وہ پرندے زیادہ تر چکور نہیں باتتے ان کو, جو اس طرح کی چیز شکل کو دیکھ کے یہ لنگڑی جیسی ہے, تو اور بھی گیدر ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے جو ہے نا آرام سے جو ہے نا وہ ان کو شوٹ کر لیتے ہیں. یہ ان کے اکوپمنٹس ہے. اور یہاں پہ سر یہ ہمارے گھر کا ایک ماڈل ہے, یہ بلڈنگ بھی اسی جو ہے نا ماڈل پہ بنی ہے. ہمارے یہ پریسائز ٹریڈیشنل برآمدہ ہے. اس کے پیچھے جو ہے نا ہمارے لیونگ روم سے, جیسے آپ ایک پرانے گھر میں گئے تھے تو ہمارے سارے کنسٹرکشنز اس طرح تھے, نورستان سے لے کر نیچے کشمیر تک. بعد میں جو ہے نا یہ چیزیں چینج ہو گئے, کچھ گھریں رہ گئے. آپ جب وہاں گئے تو اس گھر کو بھی ساتھ 2 اور گھریں ہیں جن پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے سیکشن 4 لگا دی ہے کہ ان کو کوئی ڈسٹرائے نہ کرے. ان کو جب ہم خریدیں گے تو ٹورسٹ کے لیے اوپن کریں گے. تو اسی طرح جو ہے نا یہ جو جگہ ہے یہ ہینڈی کرافٹ کے لیے اوپن کرتے ہیں ہمارے خواتین. جب سردیاں زیادہ ہو تو وہاں پہ جو ہے نا بارش ہو یا برف باری ہو تو وہاں پہ جو ہے نا اپنے ہینڈی کرافٹس وغیرہ جو ہے نا کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے جو ہے نا لیونگ رومس ہوتے ہیں, اور جو نیچے پورشن کے لیے جاتے ہیں میں آپ کو گھر میں
اوریجنل گھر ہے وہاں جا کے کیے ہیں. یہ جو ہے نا ہینڈی کرافٹ کے ساری چیزیں جو ہے نا ان کو کس طرح دھاگا بناتے ہیں, دھاگے سے مختلف ڈریس بنتی ہے, وہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسپلے کیے ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ کلے پاٹس ہیں, یہ جو ہے نا 1 پیس ڈور ہے, یہ سنو ریموور ہے, وہ گراس کیریج ہے, یہ بھی 1 پیس ڈور ہے. وہ اسٹک جو رکھا گیا ہے جی وہ ہمارے یہاں پہ جو سنو ایک گولف کھیل ہوتا ہے جس کو ہم پنگال بولتے ہیں, ہمارے بہت زبردست اس میں جو 2 گاؤں کا مقابلہ ہوتا ہے. جو گاؤں جیت جاتا ہے وہ ایک 1 نائٹ کنگ بھی جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتے ہیں سر. یہ ایک زبردست کھیل ہے. تو ابھی بھی یہ کھیل جاری ہے. ہم سردیوں میں انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے تو ہم آپ کو انوائٹ کریں گے سر. یہ کھیل جب شروع ہوگا تو اور یہ میں بتایا تھا سر. اور یہ جو ہے نا کچن کے آئٹمز ہے اور یہ انڈر گراؤنڈ اسٹوریج ہے. اس میں غلہ اسٹور کرتے ہیں. بیسیکلی وائن بھی اسٹور کیا کرتے تھے جب ایک کمیونل سیریمونی ہو, ایک اناگوریشن آف ٹیمپل ہو یا ویڈنگ سیریمونی آف دا کلین ہو, تو جو ہے نا اپنے کلین کے سارے لوگ اپنے گریپس جمع کر کے ایک یہاں پہ وائن بناتے تھے, اور جب سیریمونی سٹارٹ ہو تو وہ وہاں سے پھر پائپ کے ذریعے باہر نکالتے تھے, اور پھر سارے لوگ اسے جو ہے نا اگر کوئی پینا چاہے تو پی لیتے تھے. سیریمونیز میں یہی چیزیں استعمال ہوتے ہیں. یہ انسٹرومنٹس جو ہے نا انفارچونیٹلی آج کل کوئی نہیں بجا سکتے, ان کے آرٹسٹ نہیں ہیں. وہ لوگ جو تاجکستان سے آئے تھے کراس کر کے, وہ لوگ یہ بجایا کرتے تھے, اور ان میں کچھ چیزیں ہمارے لوگ بھی بجاتے تھے. مثال تو یہ جو یہ ہے یہ بھی انسٹرومنٹ میں شامل ہے. یہ 2 رنگس جو ہے نا یہ بھی انسٹرومنٹس میں شامل ہے. ان کو ہمارے لوگ بجاتے تھے فلوٹ کے ساتھ. باقی یہ جو ہے نا یہ گٹار, یہ ہندو کش ہارپ کہتے ہیں, ان کو وہ لوگ بجاتے تھے جو تاجکستان سے انٹر ہوئے تھے. آج کل انفارچونیٹلی کوئی نہیں بجا سکتے. اور یہ کچھ یوٹینسلس ہیں, یہ پتھر کا ہے, یہ کلے پاٹس ہیں جو کوکنگ اور اسٹوریج کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. اور یہ گھر ہے جی 200 سے 250 سال پرانا. بیٹھا جانا ہے اندر. باسکٹس ہیں, لوگ جو ہے نا ناپ تول کے لیے استعمال کیا کرتے تھے, ایز اے ترازو یوز کرتے تھے. باٹر سسٹم تھا, لوگ جو ہے نا ان میں بھر کے غلہ وغیرہ کچھ ہو نا وہ دیتے تھے اور بھر کے لیتے تھے. ساتھ یہ جو ہے نا یہ باسکٹس یہ روٹی رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ باسکٹ یہ جو ہے نا ہر بندے کے یہ کی ہے, تو یہاں پہ ادھر اندر اس کو جب گھماتے تھے نا تو یہ آگے لوک ہو جاتا ہے. ابھی بھی اس کا سراغ نہیں آیا تو ہر بندے کی اس کی اسپیسیفک لینتھ ہوتی تھی. اور
سر یہاں پر کیلاش ویلی میں یہاں پر ان کا فیسٹیول ہے، کافی سیاح بھی آئے ہوئے ہیں، تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب سے ابھی میری جو اپنی ترجیحات ہیں اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ ٹورزم کو مزید فروغ دیا جائے، اور اسی لیے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو مالاکنڈ کے ہیں، سوات کے ہیں، ان کو بھی لے کے آئے ہیں تاکہ ہم اپنے کلچر کو ایکسپلور کریں. اور اسی حوالے سے میری خواہش بھی یہ ہے کہ جو باہر بھی ہمارے سٹیزنز بیٹھے ہوئے ہیں مختلف شہروں میں اور صوبوں میں، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ اس علاقے میں آئیں. مالاکنڈ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت علاقہ بنایا ہے اور اس کو سوئٹزرلینڈ آف پاکستان بھی کہتے ہیں. اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ 2020 جنوری آنورڈ جو ہے وہ ہم نے پلان کیا ہے کہ اس کو ٹورزم ایئر کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جائے. اور اس میں میری سول ایڈمنسٹریشن سے بھی بات ہوئی ہے، چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی آپ پلان کریں، ہم آپ کو فلی سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. پہلا ایونٹ جو ہے وہ فروری سے شروع ہوگا، جس میں مالا چمبا پہ ہم سکینگ پلان کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کلام میں اور اسی طرح لوور دیر، اپر دیر اور سوات کے مختلف علاقوں کے اندر ایونٹس پلان کیے جائیں گے تاکہ لوگ آئیں، یہاں پہ ٹورزم کو فروغ ملے. لیکن اس کے ساتھ جو میجر پرابلم ہے جس کے اوپر ہم اسٹوڈنٹس کو بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں، کیڈٹ کالج سوات کے اور آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو بھی ہم نے انوالو کیا ہے، وہ ہے انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن کے اوپر. ٹورزم اسی وقت فروغ کرے گا جب یہاں پہ ہم اس علاقے کو پریزرو کریں گے. ابھی جو ہے یہاں پہ ڈیفارسٹیشن چل رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا روڈ کے مسائل ہیں، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے کہ جب تک یہ روڈ کا انفراسٹرکچر یہاں پہ ہم نہیں بنائیں گے تو ٹورزم ظاہر بات ہے جس وہ دلچسپی سے آتے ہیں شاید وہ نہ ہو. تو اس پہ محنت جاری ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس سال 2 ملین آئے تھے یہاں پہ ٹورسٹ، تو ہماری خواہش ہے کہ اگلے سال جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے آئیں. اور امید ہے کہ جب سوات موٹر وے کھل جائے گا اور جو ایکسپریس وے بھی جو گورنمنٹ بنا رہی ہے تو انشاءاللہ مزید اس علاقے میں جو ہے وہ ٹورزم کو فروغ ملے گا. جی اس وقت ہم بمبوریت سے ریمبور کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. اس وقت ہم بالکل بمبوریت میں کی جو بازار ہے یا اس کا جو مین روڈ ہے اس پر ہمارا سفر جاری ہے. سردی کافی ہے، صبح ہے، اور اب ہم ریمبور کی طرف رواں دواں ہیں تاکہ وہاں پر آج جو ایکٹیویٹیز ہوگی تو وہ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، آپ کو بتانے ہیں. تو یہی صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ جتنی بھی ان کی فیسٹیول ہے، خاص کر کیلاش قبیلے کی، وہ اس میں یہ جو فیسٹیول ہے یہ تھوڑا سا مطلب چونکہ سردی ہوتی ہے اور بہت کم لوگ جو ہے نا دیکھنے کے لیے آتے ہیں. مئی میں جو فیسٹیول ان کا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ رش میں ہوتا ہے اور کافی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ ہم تقریباً کیلاش جو میوزیم ہے یہاں پر وہاں پر پہنچے ہیں، اور پھر آگے جو ہے نا ہمارا سفر جاری رہے گا. تو ملتے ہیں آگے کسی مقام پر، ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. یہ تقریباً ہم ابھی جو بمبوریت والا سائڈ کا جو روڈ ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، اور ابھی ہم اس طرف ریمبور کی طرف ہم مڑ جائیں گے. روڈ کافی مطلب خستہ حال ہے. یہ مین روڈ سے تقریباً کوئی 13 کلومیٹر ہے، لیکن سڑک خراب ہونے کی وجہ سے ٹائم زیادہ لگتا ہے. تو گاڑی اگر آپ نے ادھر آنا ہو تو آپ نے گاڑی صرف احتیاط سے چلانی ہے. باقی سفر جو ہے نا وہ محفوظ ہے. کوئی خاص مطلب ڈرائیونگ کی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس گاڑی روڈ پر آپ گاڑی بالکل آرام سے چلا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ احتیاط، تاکہ گاڑی کو نقصان بھی نہ ہو اور آپ بھی
محفوظ رہے، کیونکہ یہ گاڑی ہے تو گاڑی جب کنٹرول میں ہو تو آپ کہیں بھی مطلب آ جا سکتے ہیں. سڑک ٹھیک ہے، تنگ ہے، گاڑی کو ریورس کرنا پڑتی ہے بعض جگہوں پر اگر سامنے سے گاڑی آ جائے، کیونکہ یہ اس وقت کی روڈ ہے، بہت پرانی روڈ ہے. 2015 کے سیلاب میں اس کو نقصان پہنچا تھا تو اس کو دوبارہ مرمت تو کیا گیا ہے، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ اس روڈ کے لیے صوبائی حکومت نے کافی فنڈ جو ہے نا وہ اس بجٹ میں مختص کیا ہے، اور یہ اندازہ ہے کہ شاید اس وقت تک مارچ میں اس کے کام پر جو ہے نا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. یہ اگر آپ اندازہ لگا لیں تو بالکل روڈ دکھائی نہیں دیتا، آپ کو اندازے سے پھر وہ گاڑی کو نیچے آہستہ آہستہ ڈالنا پڑتا ہے تاکہ وہ آپ کو روڈ بھی دکھائی دے اور سامنے والا جو حصہ ہے وہ آپ دیکھ سکے روڈ کا. تو یہ برج اگر آپ دیکھیں یہ بالکل لکڑی کا ہے، یہ نیا بنایا ہے. پہلے یہاں اس سائڈ پہ چھوٹا سا تھا وہ ہوتا ہے، اب یہ نیا بنا ہے، یہ بھی لکڑی کا ہے. تو یہ ابھی لکھا ہے اگر آپ دیکھیں تو اختتام تھانہ بمبریت، یعنی بمبریت کی حدود یہاں سے ختم ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں ویلیوں کو کیلاش ویلی کہتے ہیں. تو یہ سیدھا جو روٹ ہے یہ ہمارا وہ بمبریت ریمبور کی طرف ہے، اور یہ 12 کلومیٹر ہے. تو تھوڑا سا ان کو دکھائے، یہ 12 کلومیٹر ہے اور ریمبور جو ہے نا 8 کلومیٹر ہے. تو دونوں جو ملا کے ابھی ہم ریمبور کی طرف جو ہے نا وہ روانہ ہو گئے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر زندگی کتنی مشکل سے جو ہے نا وہ کی جاتی ہے. یہ آپ کو تھوڑا سا میں دکھاؤں، یہ روڈ ہے لکڑی کا جو ایک ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ لکڑی کس طرح یہ لوگ لاتے ہیں. اچھا، یہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو وہی صورتحال ہے، کافی پسماندہ علاقے ہیں، اور یہ کتا جو ہے نا اس شخص کے پیچھے پڑا ہے، ڈرنے والے ڈرتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا بگاتے ہیں کہ کیا کرتا ہے. یہ ہم ریمبور کی طرف جو ہے نا رواں دواں ہو رہے ہیں، بلکہ ہو گئے ہیں، رواں دواں ہیں ریمبور روڈ پر ہم رواں دواں ہیں. تو یہ کافی تھوڑا سا میں آپ کو روڈ کا جو سٹرکچر ہے وہ دکھانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ روڈ کس طرح ہے. یہ ابھی یہ جو ڈرائیور ہے بہت تیزی کے ساتھ آ رہا تھا، وہ جو سامنے اس کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں، لیکن اس کو جلدی ہوتا ہے. یہ یہاں کی مقامی ٹیکسی ہے، تو یہ کافی سپیڈ سے سفر کرتے ہیں، کافی مطلب یہ ان علاقوں کے بادشاہ ہیں. تو اب ہم اس طرف رواں دواں ہیں. موسم خزاں ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، کافی سردی ہے، اور میں نے آپ کو پیچھے دکھایا بھی کہ پانی جو ہے نا وہ بالکل جم جاتی ہے. رواں جو پانی کا جو بہاؤ ہے یا آبشار جو ہے وہ سارا جو ہے نا وہ ایک دم یہ ہو جاتا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو سامنے سے دکھاؤں، تبلیغ والے جماعت کو یہ آیا ہوا ہے یہاں پر، اور یہاں ریمبور میں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر سارے کیلاشی لوگ ہیں،
यहाँ पर काफ़ी लोग जो है ना वो भी है, मुसलमान भी है, यानी 95% लोग जो है ना वो मुसलमान है और 5% जो है ना कैलाशी है। तो ये रास्ता भी थोड़ा सा मैंने आपको ये दिखाना था कि ये रास्ता आपको दिखा सकूं, काफ़ी मुश्किल रास्ता है। और अभी जो है ना थोड़ा हमारे साथ एक दोस्त है तारिक खान, वो काफी जो है ना वो कहते हैं कि एहतियात से गाड़ी चलाए, तो मैं एहतियात से चला रहा हूँ। वो मुझे डिक्टेट करते हैं कि इस तरह करो इस तरह करो, तो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं जब मैं गाड़ी को तेज़ चलाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारा सिलसिला है, आप देखते जाइए हमारे साथ और हमारे साथ रहिए। अगर आप बीच में देखें तो बिल्कुल बर्फ से ढके पहाड़, ब्लू स्काई, चांद, और इसी तरह दोनों साइडों पर अगर आप देखें पहाड़ ऐसी नजर आ रही है कि ये दोनों बिल्कुल गड़बड़ कर रही है। जब सैलाब आया था तो सैलाब 2015 में तो ये रोड जो है ना बह गया था। ये बाद में फिर यहाँ पर पाक फौज ने और दीगर इदारों ने मिलकर ये पहाड़ को खोद कर इसके अंदर जो है ना वो रोड जो है ना सड़क तामीर किया है। सड़क इसको हम कहते हैं लेकिन सड़क नहीं है, तो वैसे हम अगर कहें तो गली है या मतलब एक आम रास्ता है। लेकिन बहरहाल फिर भी गनीमत है कि यहाँ इन लोगों के रोज़मर्रा जो है ना इनके मामलात जो है ना इस रोड पर जारी है। चतराल शहर से, पेशावर से और इस्लामाबाद से ये जुड़े हैं और वहाँ से अपने लिए अशाए खुर्दनोश और दीगर चीज़ें लाते हैं। लेकिन यहाँ की जो MPA है वज़ीर ज़ादा, मैंने इनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए फंड जो है ना वो हमने मुख्तस किया है और मार्च में या अप्रैल में इस पर काम का आगाज़ होगा। तो अल्लाह करे कि ये बात सच हो, क्योंकि रोड ना होने की वजह से इन लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो अजीरन है, काफ़ी मुश्किलात है इनको और हर चीज़ डबल में मिल जाती है। खाने पीने की चीज़ें जो है ना महंगी हो जाती हैं, क्योंकि टैक्सी वगैरह और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अगर इस पर डालें तो वो डबल कराया वो भी लेते हैं। तो इसी तरह हर चीज़ जो है ना वो महंगा हो जाता है। तो हमारे साथ रहिए। रेम्बोर पहुंच चुके हैं और रेम्बोर के जो छोटा सा बाजार है उसमें हम हमारी सफ़र जारी है। मेन मुकाम पर हम पहुंचेंगे जहां पर कैलाश बरादरी की जितनी भी लोग हैं वो इकट्ठे होंगे वहां पर, तो वहां पर मिलते हैं। उस मखसूस पॉइंट पर हम पहुंच गए जहां पर कैलाश कम्युनिटी के लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वो नाच गाना जो भी है इनके मजहबी। मैंने यहाँ पर जितने भी कैलाशी कम्युनिटी के लोग हैं मैंने इनसे पूछा है तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा मजहबी इश्पाता। कैसे आप, क्या नाम है आपका? यासिर। यासिर, तो क्या अब यहाँ पर लोग जमा होंगे, किस तरह ये होगा? बस अभी जमा हुए हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या सिलसिला है पूरा। ये एक ग्राउंड नुमा एक जगह है
اگر یہ آپ دیکھیں تو لوگ آ رہے ہیں اور اپنا جو ان کا مذہبی ایک تہوار ہے ایک جی جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ سے تھوڑا سا ادھر آپ ہو جائے. جہانگیر خان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں. جہانگیر یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے درمیان مطلب آپس میں مسلمان اور یہ جو آپ کیلاشی برادری کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو آپ لوگ آپس میں کس طرح کرتے ہیں مینیج؟ سر یہ تاریخی گواہ ہے کہ کیلاش مسلم پورے چترال میں اتنے پیار محبت سے رہتے ہیں کہ ابھی تک ان کے بھی کیلاش مسلم کمیونٹی میں ابھی تک کوئی اختلافات پیش ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک دوسرے کے خوشی یا غم جو بھی ہو اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک ایک گھر میں بھی آپ کیلاش اور مسلم اکٹھے بھی رہتے ہیں. ہاں یہ بھی بات ہے سر. اچھا. ایک گھر میں 3-4 مسلم رہتے ہیں تو 5-6 مائنورٹیز کے رہتے ہیں. اچھا. ایک ساتھ رہتے ہیں. اچھا اچھا. ایک ساتھ رہتے ہیں. اچھا. تو شادی ہو جاتی ہے کیا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں کہ بہن بھائیوں میں ایک بھائی کیلاشی ہے تو دوسرا مطلب مسلم ہے, اس طرح ہوتا ہے کیا؟ یہی ہوتا ہے سر. مثلاً کوئی بھائی مسلمان ہو جاتا ہے یا بہن تو اس کے بچے ہوتے ہیں. اچھا. یا بہن مسلم بھائیوں کے ساتھ شادی کرتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بالکل صحیح بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ جہانگیر خان, بہت شکریہ. اور ابھی یہ جو پروگرام ہے یہ جاری ہے, مطلب ان کا اپنا مذہبی تہوار ہے. اس میں چیلم جوش فیسٹیول میں اور اس فیسٹیول میں یہ فرق ہے کہ اس میں ڈول ہوتا ہے اور اس فیسٹیول میں ڈول نہیں ہے. یہ بالکل سادہ مطلب گاتے ہیں خواتین علیحدہ اور مرد علیحدہ اور ناچتی بھی ہے. اگر آپ اوپر دیکھیں تو وہ مطلب قافلوں کے شکل میں لوگ جو ہے نا وہ آ رہے. ہاں یہ بھی آپ دیکھیں تو ادھر قافلوں کے شکل میں کافی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ آ رہے اور وہ اپنا وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو وہ سارا دکھاتا ہوں. کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں. تو آج ان کا یہ ایک اہم تہوار ہے. جی آپ دیکھ رہے ہیں ریمبور میں چاموس فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریبات جاری ہے اور یہ تقریباً 8-9 بجے شروع ہو کر شام 7 بجے تک یہ جاری رہتا ہے. اس میں مختلف محلوں سے لوگ یہاں پر آ کے یہاں پر ٹھہرتے ہیں اور وہ اس میں شرکت کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ خواتین مرد سب یہاں پر لڑکے لڑکیاں اور جتنی بھی مطلب یہاں پر کمیونٹی سے ان کے تعلق ہے وہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. ناچ گانے میں بھی ان کا یہ ہے کہ وہ خواتین بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لڑکیاں
عام خواتین بھی اور اس طرح مرد میں بھی بوڑھے جوان جو بھی ہے وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو میں بتاؤں کہ چلم جوش اور چاموس فیسٹیول میں فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ آج کے دن ان کے یہ زیادہ تر مذہبی ہے. ان کے رسومات جو ہے نا وہ گھروں میں بھی ہوتے ہیں, یہ کسی کے دوسری علاقوں میں بھی جا نہیں سکتے اور مسلمانوں سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے, مسلمان ان کے گھروں میں بھی نہیں جا سکتے اور کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق ان کا جو ہاتھ ملانا ہے وہ منع ہے. اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیگر جو عیسائی ہے, دیگر جو مذاہب ہے وہ یہاں پر آ کے ان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے, بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن عام جو ہم مسلمان لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نفرت والی بات کوئی نہیں ہے یہاں پر, وہ وہی بھائی چارے اور محبت کا فضا ان دونوں مطلب جو قبیلے ہے یہاں پر, جو مسلمان کمیونٹی ہے اور جو کیلاش کمیونٹی ہے, دونوں کے درمیان مطلب باقاعدہ طور پر امن, بھائی چارے اور دوستی کی فضا ہے. تو کافی مطلب چیزیں مطلب ان چلم جوش اور چاموش میں مختلف ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ ڈول نہیں ہے, خواتین اور جوان گانے ویسے گاتے ہیں. ان کی جو ہمارے مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ قوالی جو ہے, اس طرح ان کی بھی مذہب میں یہ قوالی قسم کی ایک سونگ, ایک نہیں ہزاروں کے سونگ ہے, بہت سارے سونگ ہیں وہ گاتے ہیں. تو اس میں اور اس میں یہ فرق ہے, باقی کوئی خاص مطلب فرق نہیں ہے. ناچ گانا اسی میں بھی ہے. کلرفل مطلب تہواریں ہیں, ملکی اور غیر ملکی سیاح کافی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ اس فیسٹیول سے لطف اندوز ہو رہے کیونکہ یہ دنیا میں واحد مطلب کلچر ہے جو پاکستان میں ہے, بالکل منفرد ہے. آپ اس میں مطلب خواتین کی ایڈریس کا دے کے, ان کی ٹوپی کو دے کے, اس طرح مردوں کی ٹوپیوں کو اور اس کے لباس کو, تو کافی مطلب منفرد ہے اور لوگ اس کو مطلب ہمارے جو پاکستانی دیگر جو شہروں سے لوگ آتے ہیں وہ بھی انجوائے کرتے ہیں اور غیر ملکی سیاح اور غیر ملکی جرنلسٹ کافی تعداد میں آتے ہیں اور اس ایونٹ کو وہ کور کرتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس فیسٹیول کی, اس چاموس فیسٹیول کی زیادہ تر جو تقریبات ہیں وہ دکھا سکوں اور مختلف چیزیں دکھاؤں. مرجینا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چلم جوش اور دیگر جو آپ کے فیسٹیول ہے اس میں کیا کیا فرق ہے؟ اس میں نا بہت سارا فرق ہے. ہماری بات اس میں ہم اتنی وہ نہیں کرتے نا, ہماری عبادت خانوں میں ایک ہی دفعہ جاتے ہیں. یہاں پہ 7 دن ہوتے ہیں نا, 7 to 21 تک ہم اپنے عبادت خانوں میں جاتے ہیں, بکریاں ذبح کرتے ہیں اور اپنی قوم کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ فرق ہے. اچھا, اس چاموس اور چلم جوش میں بہت فرق ہوتے ہیں. یہ ہمارے مذہبی تہوار ہے جو کہ ہم اسے دسمبر میں منائے جاتے ہیں اور اسے ہم مائی میں منائے جاتے ہیں. اس میں مائی میں اس طرح ہوتے ہیں کہ ادھر لوکل لوگ بہت زیادہ آتے ہیں, ادھر لوکل لوگ نہیں آتے کیونکہ ادھر الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اور کیا ہوتے ہیں؟ گھروں میں آپ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ باہر کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ ہم دونوں میں عبادت کرتے ہیں. اچھا جی. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں ڈول نہیں ہے اور چلم جوش میں ڈول ہوتا ہے؟ ہاں ادھر اس طرح, ادھر ہم خود گانا گاتے ہیں اور یہاں پر ڈانس کرتے ہیں, اس طرح ہوتا ہے. ادھر ہم ڈول بجاتے ہیں, ادھر ڈول نہیں بجاتے ہیں. اچھا, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیگر پاکستانی بہن بھائیوں کو کہ وہ آئے آپ کے کلچر دیکھیں کہ نہ دیکھیں؟ میں یہ پیغام دوں کہ وہ لوگ آ کے کلچر دیکھیں اور ہمارا یہ کلاش جو ہے نا, کلاش کنورٹ نہ ہو جائے, ہمارے اس کلاش کو آگے سے آگے جانے کی کوشش کرے, اور یہی پیغام میں دینا چاہتی ہوں. اچھا یہ اب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا چیک کر دیتے ہیں کہ یہ گالی کیا دیتے ہیں. حالتوں میں ہتھوڑا لے کے وہ نیچے والے اور اوپر والے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں.
नाच गाना भी जारी है और ये सारा चीज़। तो अभी इसको आगे की तरफ कर लेते हैं। ये आगे अभी अब वो आ रहे हैं। एक दूसरे को जबरदस्त किस्म की गालियां दे रहे हैं। हाँ? गालियां देते हैं ना एक दूसरे को, जबरदस्त किस्म की गालियां दे रहे हैं। ये इनके वो त्यौहार में शामिल है। तो ये ऊपर अगर आप देखें तो वो ऊपर से हमलावर हो रहे हैं और ये नीचे से यहाँ से हमलावर हो रहे हैं। तो काफ़ी डिफरेंट कल्चर है और मेरा ख्याल है कि एंजॉय करने चाहिए। इनके जो मतलब बड़े हैं, हम इनको ये कह सकते हैं कि मौलवी किस्म के जो लोग हैं वो अब इस तरफ आ रहे हैं। और ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक लाइन में लगे हुए हैं और इनके जो उलमाए किराम टाइप लोग हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। मतलब इनके जो बड़े हैं, इनके जो फैसला करने वाले हैं, वही लोग मतलब नीचे की तरफ रवाना दवा है। इसमें MPA वज़ीरज़ादा भी शामिल है जो किलाश कबीले से इनका ताल्लुक़ है। अक़लियती रुकन है, मेंबर सूबाई असम्बली है, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये इनकी जो सारे हैं वो आ गई है और काफ़ी पुरअमन तरीक़े से, काफ़ी बेहतर अंदाज से जो है ना वो सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये इनके सारे बड़े हैं और जितने भी बड़े हैं इसमें वज़ीरज़ादा MPA भी शामिल है। आप देख सकते हैं सलाम उन्होंने किया, हाथ नहीं मिला सकते लेकिन सलाम कर रहे हैं। सारे इनकी जो बड़े हैं वो यहाँ पर मतलब जा रहे हैं। तो ये अब एक ग्राउंड में जाएंगे, उस ग्राउंड में ये शामिल होंगे। उस ग्राउंड में पूरा इनका जो मजहबी त्यौहार है, इनका जो मजहबी एक तकरीब है वो मुनक़िद होगी। तो काफ़ी मतलब पुरजोश है। आप देख सकते हैं इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा ये भीड़ एक लाइन के शक्ल में वो सब रवां दवा है। और ग्राउंड की तरफ जो इनकी जो एक मुक़द्दस मुकाम है, ये भी एक जहाँ पर इन्होंने नाच गाना किया, ये भी इनका मुक़द्दस मुकाम है। तो यहाँ पर भी ये लोग जो है ना वो सारे आए। अब बुज़ुर्ग आगे थे, जवान जो है ना पीछे हैं। तो ये सारे जो है ना वो अभी इसमें है और काफ़ी मतलब वो मतलब इसको कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बच्चे भी शामिल हैं, हंस रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। इनके मजहबी त्यौहार है। इसके ये आप देखें, हम इनसे बात तो कर सकते हैं लेकिन हाथ नहीं मिला सकते। बाकी वो सलाम दुआ हम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और ये अभी ग्राउंड में जाएंगे, वहाँ पर इसका तकरीब होगा वहाँ पर। तो ये सिलसिला है। मैं पूरा लेन अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बच्चे फिर सबसे पीछे हैं। और सब अब पहले मरहले में इनका जो मतलब सारे हमारे मुआज़िज़ीन इलाक़ा जिसको कहते हैं बड़े, वो इसमें थे सारे। तो अभी इनको यहाँ पर ये पहुँच रहे हैं। और तो मेरा दोस्त भी मतलब पहुँच गया है इसमें। ये अभी ये कहाँ जाएंगे? अभी हम नीचे जाएंगे, नीचे ग्राउंड पे। हाँ, ग्राउंड पे जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो कितनी देर तक ये तकरीब जारी रहेगा? ये कोई आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा और लगेगा। उधर बहुत जबरदस्त वो उधर गैदरिंग होगा। अच्छा, गैदरिंग होगा। शुक्र, खुश है आपको, चामोस मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू। ये पूरा लेन अगर आप देखें
تو یہ لگا ہوا ہے ان کا یہ میوزک جو ہے نا وہ چیختے ہیں. ابھی انہوں نے خوب ناچا, ایک دوسرے پر حملے کیے اور کافی اچھا ان کو مطلب وہ رہا. میرا خیال ہے کہ بہترین ہے. یہ بھی ایک پاکستان کے ثقافتوں میں ایک ثقافت ہے جو پوری دنیا میں اس ویلی کیلاش ویلی میں منایا جاتا ہے. Dear sir, we are very thankful to you. You are coming here and you are enjoying our festival. You are highlighting our culture. You are most welcome to you and we are very thankful to you. تھینک یو. آپ نے ان کے تاثرات جانے, جذبات جانے. کافی مطلب یہ پرجوش ہے اور یہ ابھی بچے جو ہے نا وہ ابھی ان کی باری ہے. تو یہ سارے لین کے شکل میں جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مطلب لین کے بغیر نہیں ہے. تو لین کے شکل میں یہ سارے جا رہے ہیں. تو یہ سارے لین کے شکل میں ہے اور پورا ان کا ایک ہجوم ہے. لین لگا ہوا ہے, لین کے شکل میں یہ لوگ جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بچے شروع ہو گئے ہیں. تو بچے جو ہے نا وہ جدوجہد میں ہے کہ وہ آگے ہو جائے. ہاں اب یہ بچوں کی باری ہے. بچے جو ہے نا وہ ابھی مطلب لائن میں لگے ہوئے ہیں, وہ جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. ہاں گراؤنڈ میں یہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور یہ لوگ اب مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمع ہو گئے. تو یہ پورا اگر آپ دیکھیں تو یہ لائن جو ان کا تھا وہ پورا تقریباً ہو گیا ہے اور اس کو پھر ٹھیک کر دیا گیا. میں آپ کو پورا جو گراؤنڈ ہے وہ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ دیکھ لیں. سارے لین میں ہیں اور میں یہاں اوپر تھوڑا چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ سارا بہتر ہو. اگر آپ دیکھیں تو پورا یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور آگے بھی, چونکہ ہمیں قریب جانے کی اجازت نہیں ہے, مسلمان لوگ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے, اس وجہ سے دور سے ہی لینا پڑے گا. تو یہی ہے. اگر آپ دیکھیں مذاق اور سب کچھ اس میں موجود ہے. یہ گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا گراؤنڈ ہے اور اس میں یہ لوگ مختلف وزیر زادہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم پی اے اقلیتی برادری کی, اور کافی مطلب ہے یہ ان کے جو بڑے ہیں, جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ آگے ہیں اور اس کے پیچھے پھر نوجوان ہیں, پھر بچے ہیں اور یہ چکر وغیرہ جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں.
یہ نوجوان مزہ بھی کر رہے ہیں، طنز و مزہ. یہ 3 چکر ہوتے ہیں گول اس گراؤنڈ سے، مطلب جو ارد گرد لوگ ہیں وہاں سے یہ 3 چکر لگاتے ہیں. یہی سلسلہ رہتا ہے. اوئے بچے ان کے ساتھ ہیں، بچوں پر یہ دم وغیرہ کرتے ہیں. ان کے عقیدہ ہے کہ ان بچوں پر ہاتھ پھیرنے سے اور دعا دینے سے ان کو مطلب صحت مل جاتی ہے. تو یہ جو بچے ان کے ساتھ خواتین نے مطلب اگر آپ دیکھیں تو اندر کے سائڈ پہ بچے جو ہے نا وہ ان بزرگوں سے دعائیں لیتے ہیں اور ان پر ہاتھ پھیرتے ہیں. تو یہی سلسلہ جاری رہے گا. اب یہ آخری چکر ہے، 3 چکریں ہوتی ہیں اور ان 3 چکروں میں یہ پورا جو سلسلہ ہے وہ تھم جاتا ہے. تو یہی ہوتا ہے. ابھی چاموس فیسٹیول میں رنگا رنگ تقریبات جاری ہے، لیکن یہاں پر میں نے جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ڈانسنگ تک محدود نہیں ہے. اس میں ہم عبادت کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور ایک دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ایک دوسروں کو محبت کا پیغام بھی دیتے ہیں. ہمارے ساتھ MPA وزیرزادہ جو اقلیتی برادری سے وہ MPA ہے اور کیلاش برادری سے ان کا تعلق ہے، تو ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، آپ ٹائم دے رہے ہیں ہمیں. تو یہ بتائیں کہ کیا کیا تقریبات ہوتی ہے اس میں اور یہ بھی بتائیں کہ حکومت کی طرف سے کیا چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں کیلاش چاموس فیسٹیول کا میں نے جیسا کہ بتاتا رہا ہوں کہ ایک انتہائی اہم فیسٹیول ہے اور اس میں یہ کوئی 7 دسمبر سے 22 تک جاری رہتا ہے. اس میں ہم عبادت بھی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. لوگ سارے وائن بھی پیتے ہیں اور بچوں کی سرمونی کرتے ہیں اور جو بچوں کے ماموں لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بغیر گفٹ بھی دے دیتے ہیں. اور میں حکومت کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس کلچر کو پریزرو کرنے کے لیے اس پہ بات کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ اس کلچر کی اہمیت کو جانتے ہوئے کیلاش کو تاریخ میں پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی میں نمائندگی کرنے کا موقع دیا اور میں پہلا MP ہوں کیلاش کمیونٹی کی طرف سے. اور ہم جو اقدامات ان گزشتہ 4-5 سالوں میں کیلاش کے لیے اٹھائے ہیں ان میں ایک تو یہ کہ ہمارے گریو یارڈ کی زمینیں ختم ہو چکے تھے، فیسٹیول پلیسز کے لیے کوئی کامن لینڈ نہیں تھا اور ہماری حکومت تینوں ویلیز میں تہوار منانے کے لیے زمین خرید رہی ہے. جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جہاں پہ ابھی تہوار منا رہے ہیں یہ کوئی 4 کنال زمین ہے. یہ 4 کنال زمین حکومت نے خریدی ہے ان لوگوں کے لیے. اور اسی طرح پورے تینوں ویلیز میں گریو یارڈ اور فیسٹیول کے لیے ہم نے کوئی 28 کنال زمین خریدی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں کیلاش کے 70 قاضیز جو ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ اس پورے تہوار کو کور کرتے ہیں. ان کی انکریجمنٹ کے لیے ہم ابھی انشاءاللہ اس تہوار کے فوراً بعد ان کو 30-30 ہزار وظیفہ دیں گے. اس کے بعد پر من جو ہے وہ 70 قاضیز کو 10,000 جو ہے ان کو وظیفہ ملے گا. اس سے ان کی انکریجمنٹ بھی ہوگی، وہ اپنا فرض منصبی ویسے بھی سمجھتے ہیں اور مزید اس پہ وہ ان کو انکریجمنٹ جب ہوگی حکومت کے طرف سے تو وہ مزید اس کلچر کی پریزرویشن کے لیے کام کریں گے. اس کے علاوہ جو ہماری صوبائی حکومت ہے جناب محمود خان کی سربراہی میں
आतिफ खान जो हमारे मिनिस्टर हैं, हम सब ने मिलके ये फ़ैसला कर लिया है कि यहाँ पे हम टूरिज़म ज़रूर डेवलप कर लेंगे, लेकिन टूरिज़म ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग जो है वो कारोबार और लोगों के हाथों चले जाए, ज़मीन लोग दूसरे लोगों को बेच दें। तो हम एक पॉलिसी बना रहे हैं, उस पॉलिसी में हम इंशाअल्लाह जब हम नोटिफिकेशन कर देंगे तो इस वैली के लोग टूरिज़म एक्ट जो बना है उसके तहत हम जो नोटिफिकेशन कर देंगे तो उसके बाद जो है ज़मीन नहीं बेच सकते आउटसाइडर्स को या के बड़े होटल नहीं बना सकते, और जो भी यहाँ पे होटल बना लेंगे वो इस आर्किटेक्चर को मद्देनज़र रख के बना लेंगे। इंशाअल्लाह हम यहाँ पे जंगलात की कटाई को अभी तो इंशाअल्लाह पीटीआई की हुकूमत में वो नहीं है जिस तरह पहले इलीगल कटाई होता था, लेकिन अभी हम परमिट की जो कटाई है इंशाअल्लाह वो भी बंद कर देंगे। और चूँकि ये एक नेशनल हेरिटेज है वैलीज़ जंगल जो है इस इलाके की खूबसूरती है, ये हम करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको हम कैलाश को हम नेशनल हेरिटेज भी डिक्लेयर करवा देंगे। डेवलपमेंटल कामों के साथ साथ ये कल्चर के लिए एक्टिविटीज़ से 4 अरब 64 करोड़ पे इंशाअल्लाह अप्रूवल भी हो चुका है, डिज़ाइन बन चुका है, कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हो चुका है। इंशाअल्लाह आने वाले सीज़न में इस रोड के भी काम का आगाज़ होगा। ठीक है, रोड चूँकि मैं आपको ये वाज़े कर दूँ कि तीनों वेलों के रोड जो है ना इंतहाई खस्ता हाल है। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीरज़ादा ख़ुसूसी तौर पर सड़कों के ऊपर तवज्जो देंगे, क्योंकि सड़कें न सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि खस्ता हाल भी है और काफ़ी दुश्वार गुज़ार है। सयाहों की आमद और रफ्त के साथ साथ मुकामी शहरों को भी काफ़ी मुश्किलात है। तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं वज़ीरज़ादा कि कब तक ये रोडों सड़कों पर आगाज़ हो जाएगा काम का? देखिए, पिछले हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ में ऐसे इलाके शामिल नहीं थे, वो अपने वोट बैंक को देख के काम करते थे, लेकिन हमारी जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की प्रायोरिटी चूँकि टूरिज़म है, हम टूरिज़म को डेवलप करना चाहते हैं। तो कैलाश वैलीज़ अगर देखें तो टूरिज़म के लिहाज से ये एक इंटरनेशनली नोन इलाका है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब की प्रायोरिटी में कैलाश वैलीज़ शामिल है। जनाब महमूद खान जो है ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जो है ये रोड जो है, मैंने जैसे कहा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि रोड जो है इस पर टेंडर भी हो चुका है। फाइनल डिज़ाइन सेक्शन 4 लगाने के लिए कंसल्टेंट आए थे, वो अभी रिसेंटली विज़िट करके चले गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हो चुका है और इंशाअल्लाह मार्च अप्रैल में बाकायदा काम का आगाज़ होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी हुकूमत में हम इंशाअल्लाह ये रोड जो है 47 किलोमीटर रोड ब्लैक टॉपिंग तीनों वैलीज़ के हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इसका जो कल्चर है आप देख सकते हैं, इस ग्राउंड में सारे मौजूद है और वो यहाँ पर नाच गाना जो है ना वो कर रहे हैं। ये शाम तक जारी रहेगा और शाम के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फिर रात की जो एक्टिविटीज़ है फिर वो शुरू हो जाएंगे। तो काफ़ी तादाद में मुल्क और गैर मुल्की सयाह इस वादी में पहुँचे हुए हैं और उस खूबसूरत कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं। रेम्बोर वैली यानी कैलाश वैली, तीनों वैलियों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कैलाश कबीले के लोग रहते हैं, इसमें मुस्लिम भी रहते हैं। यहाँ हमारे साथ एक मुसलमान दोस्त मौजूद है, उनसे जानते हैं आपका नाम क्या है और ये बताएं कि आप यहाँ जो त्यौहार है मनाते उसमें आप शिरकत करते हैं। जी, मेरा नाम शेख नैद है, मेरा ताल्लुक़ शफरंगत से, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये कैलाश भाई हमारे भाई है, जब ये फेस्टिवल बनाते हैं हम उनके पास आते, खुशियाँ हमारे साथ बांटती है। जब हमारे उधर ईद होती ये उधर आते, ये ऐसा समझो कि हमारा खुशी है। हम इधर आते, ठीक है उनके घरों में 2-3 दिन नहीं जाती, लेकिन खुशियाँ हमारे साथ मनाती है और 3 दिन बाद घर जाकर हमारे हिस्सा जो है हम उससे बांट के खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इससे नफरत फैलती है। नहीं, हमारे भाई मतलब इनके मजहब में ये शामिल है, इसके तकरीबात में शामिल है कि 3 दिन मतलब आप इसको टच नहीं कर सकते, तो इसका कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। बाकी जो है ना मोहब्बत सब चीज़ें अपनी जगह है, एक जैसा है। ठीक है, हम और आप तो हाथ मिला सकते हैं ना? बिल्कुल मिला सकते हैं। खुश रहे। मेरी दुआ है कि यहाँ पर अमन इसी तरह कायम हो, मोहब्बत भी कायम हो। और नाज़रीन आपने देखा कि काफ़ी मतलब यहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी और जो कैलाशी कम्युनिटी है दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। खुशी हो या गम इसमें इनकी शिरकत लाजिमी है और वो आस पास हर किस्म के हालात पर उन्होंने नज़र रखे हुए हैं ताकि इनकी जो खुशी है वो दुबाला हो। चामोस फेस्टिवल के दौरान कवरेज के दौरान हमारे साथ हमारे टीम की, तो आइए आप इनको मिलाते हैं। ये है तारिक खान। तारिक खान, आपको कैसा लगा ये सारा प्रोग्राम जो चामोस में आपने देखा?
यार प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, हमें तो आज बहुत मालूमात चक्कर के अलावा जो है ना हमें बहुत मालूमात हुई कैलाश कबीले की जो रिवायात है, जो कल्चरली रिवायती है, और मुख्तलिफ लोगों से भी मिल गए तो हमारी इल्म में भी इजाफा हो गया और हमने चक्कर भी इंजॉय किया। ठीक है, जिसे फोटोग्राफी कर रहे हैं आपको कैसा लगा? आपने सारा चामोस फेस्टिवल देखा? ये बिल्कुल नया तजुर्बा था, ऐसा फेस्टिवल हमने कभी भी किसी जगह भी नहीं देखा, तो एक डिफरेंट काइंड का फेस्टिवल था और हम इससे खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए और एंजॉय किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये के बाद अली जी से हमारे साथ अब्दुल्ला शिरीन भी हैं और हैदर अली भी हैं, तो उनकी तरफ से भी मैं ये कहूँगा कि उनको भी अच्छा लगा हुआ होगा, और मेरा ख़्याल है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको नई नई चीज़ें दिखाऊँ मुख्तलिफ ज़ावियों से। लेकिन अगर आप समझते हैं, मेरा ख्याल है अब्दुल्ला हंस रहा है, इसी थोड़ी सी बात भी करता हूँ कि उनको कैसा लगा, तो इनसे भी बात करता हूँ। अब्दुल्ला आप बताइए आपको कैसा लगा? मेरा तो ये तीसरा मरतबा है, लेकिन चामोस फेस्टिवल मैं पहली दफ़ा कवर कर रहा हूँ, तो ये एक नया इल्म में इजाफा हुआ कि इनमें न सिर्फ डांसिंग या में इसमें शामिल होती है, बल्कि इनमें इबादत और जो कुर्बानी होती है वो भी शामिल होती है। तो ये इनका एक अलग तहजीब है और उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है ना किया। और यहाँ पर हमने देखा भी कि इनके 22 तारीख तक ये रसूमात जारी रहते हैं, जिनमें वो आम लोगों से हाथ भी नहीं मिलाते क्योंकि उनकी इबादत में शामिल है। तो ये काफ़ी अच्छा टूर था और हमने काफ़ी इसको एंजॉय भी किया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला की बातें आपने सुनी। तो मेरा ख्याल में कि हम यहाँ आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कोई और अच्छी सी स्टोरी, अच्छी सी प्रोग्राम आपको दिखा सकूँ। तो अब तक जो भी हुआ है इसमें अगर कोई गलती हुई हो तो मुआज़रत के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।